डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई का शौक़ होता है, लेकिन स्पेशली गर्ल्स की अगर बात की जाए तो फैमिली जो है वो उनके एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकती, या फिर मोस्टली ऐसे होता है कि फैमिलीज़ प्रेफर करती हैं कि बॉयज़ के लिए एजुकेशन जो है वो उनके लिए मतलब हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन फ़ीमेल के हवाले से वो थोड़ा हिचकिचाते भी हैं और सब कुछ देखते हैं कि एजुकेशन पर कितना खर्चा आएगा और इस तरह की सारी चीज़ें। तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए या फीमेल की एजुकेशंस को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर स्कॉटलैंड के साथ कोलैबोरेशन से एक स्कॉटिश स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये वाली स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, ओनली फॉर गर्ल्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए ही है। इंशाल्लाह जितनी भी स्कॉलरशिप्स आएँगी हम उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएँगे, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर उन सारी वीडियोज़ को हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपल गूगल में जाना है और सिर्फ़ ये लिखना है, लाइक के स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी गर्ल्स। तो आपके सामने एक ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने हर चीज़ आपको बताई हुई है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सारा कुछ। सबसे पहले बात की जाए तो स्कॉटिश स्कॉलरशिप एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप इन सेंस कि आप लोग किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बेशक आपका बैचलर के बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने जो एडवर्टाइजमेंट दी है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो सितंबर 30 2024 है। ठीक है, इसके बाद ये दोबारा ओपन नहीं होगा, और अप्लाई लिंक भी इसके अंदर दिया हुआ है। आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर आप इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी इसका प्रोवाइड कर देंगे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात कर लें कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन के फील्ड्स, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी, हेल्थ साइंसेज एंड स्टेम इंजीनियरिंग। ये स्टेम में ना इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी, एग्रीकल्चर और इस तरह की सारी चीज़ें। इसके अलावा भी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं हमने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, उसके अंदर आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज। ठीक है, इसके बाद मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो आप सबसे पहले पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी। इसके बाद आपने अगर आप बैचलर्स में अप्लाई किया तो 4 ईयर किसी भी बैचलर डिग्री के अंदर जो ऊपर सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास एडमिशन जो है वो कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सब मोस्टली यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड ही होती हैं। जैसे हमारे पास फैसलाबाद बोर्ड नहीं होता, जो जब हम कॉलेज के अंदर थे तो हमारे पास बोर्ड्स थे, फैसलाबाद बोर्ड या पंजाब बोर्ड, लाहौर बोर्ड, कोई भी बोर्ड था। तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ को डील करती है वो एचईसी होती है, हायर एजुकेशन कमीशन डील करता है। ठीक है, तो वो एक अदारा है, वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड अगर यूनिवर्सिटी होगी तो उसी के लिए एलिजिबल है। एक उन्होंने नीचे एक बताया हुआ है कि यंग वुमेन्स विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम रूरल एरियाज़ एंड मिनॉरिटी ग्रुप्स आर इनकरेज टू अप्लाई। जो भी मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या फिर डिसेबल स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली जो विलेज एरिया या बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको चाहिए कि वो इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा अप्लाई करें, उनके ज़्यादा चांसेस हैं एलिजिबल होने के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स की, एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने एमफिल में अप्लाई किया है तो उनके लिए कौन-कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। सेम उनके लिए भी वही रिवॉर्ड है और उनके भी सब्जेक्ट सेम यही हैं, और इसके बाद उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है। और इसके बाद आपके कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है,
کہ آپ لوگ اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پر شو کرواؤں تو آپ لوگوں نے یہ ہمارے پاس 2023 کی فائل ہے، تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیڈ لائن ہے وہ کتنی ہے، 30 ستمبر 2024 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسکاٹ لینڈ اسکالرشپ فار ینگ وومن اینڈ گرلز جو آپ کو لنک یہاں پہ بتایا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ایک انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے، اس کے لیے آئلٹس یا پھر گری یا ٹوفل وغیرہ ریکوائرڈ ہوگا، تو آپ کو بتاتے جائیں کہ آپ کے لیے یہ والے کوئی بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو جو بھی کوشچن ہے کہ ہیلتھ سائنسز میں کون کون سی آ جاتے ہیں، تو ہیلتھ سائنسز کے اندر نیوٹریشن میجر جن کا ہوتا ہے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، پبلک ہیلتھ والے بھی آ جاتے ہیں، بایو کیمسٹری، اور اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے سبجیکٹس ہیں پبلک ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو ہیلتھ سائنسز ہیں وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ماسٹر پروگرام اور ایجوکیشن جو دوسرے ہیں انڈر گریجویٹ کے پروگرام وہ بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کا کوشچن ہونا ہے کہ سٹیم کسے کہتے ہیں، تو سٹیم کے اندر سائنس، یہ مطلب وہ والی فیلڈز ہوتی ہیں جو ریلیٹڈ کرتی ہیں سائنس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، انجینئرنگ کے ساتھ اور میتھمیٹکس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بایو ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، بایو سائنسز آ جاتی ہیں، اپلائیڈ بایو سائنسز آ جاتی ہیں، انوائرمنٹل انجینئرنگ آ جاتی ہے، ایرونیوٹیکل انجینئرنگ آ جاتی ہے، میتھمیٹکس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو کوشچن تھا کہ فائنل ڈیسیجن کب اسکالرشپ کا آئے گا، تو فائنل ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ دسمبر یا نومبر کے پاس پاس ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو جو اسکالرشپ ملتی ہے وہ جنوری کے اسٹارٹ میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کی ہے وہ 30 ستمبر 2024 ہے، اس کے بعد آپ کا انٹرویوز ہوں گے اکتوبر نومبر میں، اور نومبر کے اینڈ تک یا پھر دسمبر کے سٹارٹ میں آپ کا رزلٹ آ جائے گا کہ آپ سلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں سلیکٹ ہوئے ہیں، اور آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو جنوری میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا کوشچن ہوگا کہ جتنے بھی سکسیزفل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کس طرح سے انفارم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی انٹرویو پاس کیا ہوگا، جو ان کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر پورا پورا اتر رہے ہوں گے، اسکیننگ کے بعد، اسکریننگ کے بعد ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسکالرشپ آپ کو کتنے ٹائم کے لیے ملتا ہے وہ سارا آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جتنے بھی ہم آپ کو ٹائم چینجز بتا رہے ہیں اس میں مطلب کہ کم زیادہ وقت لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ ضروری یہ سارا کچھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کوشچن ہو سکتا ہے کہ اف مائی پیرنٹ اور گارڈین از امپلائڈ ان دا انفارمل سیکٹر وٹ کائنڈ آف پروف آف امپلائمنٹ کین آئی پروو، جو لوگ مطلب کہ جن کی سیلری سلپ نہیں ہوتی یا وہ کس طرح سے اپنا مطلب کہ جو انکم ہے یا اپنے جو گارڈین ہے ان کی امپلائز سیکشن ہے وہ اس کو کس طرح سے شو کروائیں، تو ان کے لیے ہوتا ہے انکم اسٹیٹ، ٹھیک ہے، انکم سرٹیفکیٹ، وہ آپ بنوا کر شیئر کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی تحصیلدار یا اس سے بنوا کر آپ اس کے سائن وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، اس میں سب سے پہلے آپ کا سی این ایس سی یا بی اے فارم ہونا چاہیے، آپ کے پیرنٹ کا سی این ایس سی ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کی سیلری سلپ ہونی چاہیے، مطلب سیلری سلپ آپ کے پاس نہیں ہے اگر تو آپ انکم سرٹیفکیٹ بھی بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ کے رزلٹ کارڈ آ چکے ہیں آپ تک ان کی کاپی لگے گی، اور اگر آپ یونیورسٹی یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو وہاں سے ایک این او سی لینا پڑے گا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے کہ واقعی آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسے ہم بونافائڈ بولتے ہیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یونیورسٹی سے بنانا ہے، یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے فیس پے کی ہے یا جو بھی آپ کی فیس ابھی اسکیجول ہے تو اس کے آپ نے فی واچر کے ساتھ کاپی لگانی ہے، اور اگر آپ کے پاس ہاسٹل ڈیوز کی بھی کاپی ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ اس کے اٹیچ ضرور کرنی ہے۔ یہ والے سارے ڈاکومنٹس آپ نے تیار رکھنے ہیں جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے، 30 ستمبر سے پہلے پہلے آپ نے ان سارے ڈاکومنٹس کو تیار رکھنا ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ والے جو سبجیکٹس ہیں ایم فل کے اور یہ والے بیچلر کے سبجیکٹ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنسز جتنی بھی ہیں ان میں اپلائی نہیں کر سکتے، وہ والے اسٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اسکالرشپ کیا کیا کور کرتا ہے، ٹیوشن فیس، ہاسٹل کی فیس اور ٹریولنگ ایکسپینسز۔ ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی کے لیے آپ نے سمپل اپنی یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے اور گوگل پر یہی لکھنا ہے کہ از یو اے ایف از ریکوگنائزڈ بائی ایچ ای سی آر جی سی ریکوگنائزڈ بائی ایچ ای سی، کسی بھی یونیورسٹی کا نام لکھ کے آپ کا سرچ کریں تو آپ کے سامنے وہ لسٹ آ جائے گی ساری کی ساری۔
اس کے بعد کہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ لسٹ ہے ہمارے پاس، تو ہم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر یونیورسٹیز کی لسٹ آپ کو شیئر کر دیں گے، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ بے شک انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ کتنی بھی آپ کی ایج ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈسپلن ہے، جو بھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتایا گیا ہے، آپ اسی میں فال کرتے ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ کوشچن ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایڈمیشن لیٹر ضروری ہے یا نہیں ضروری، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اپلائی کیا تھا، کیا وہی چل سکتا ہے؟ تو اگر تو آپ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا آپ کا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ دوبارہ آپ یونیورسٹی سے لیٹر بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی، 24 سپٹمبر ہے۔ اور اس کے بعد کس طرح ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، یو آر اے پاکستانی وومن کرنٹلی ریزائڈنگ ان پاکستان، مطلب آپ کی جو نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا جو ایم فل پروگرام ہے وہ 2 سال سے زیادہ ہے، مطلب 2 سال سے زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگ رہا ہے، تو آپ اس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ موسٹلی ہوتے 2 سال ہی ہیں، تو اگر آپ کا 2 سال سے زیادہ لگ رہا ہے ٹائم، تو وہ اس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اور آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہونا چاہیے۔ جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی یا جی سی کے اندر ابھی ایڈمیشن سٹارٹ ہے نا، تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو ہی جائے گا 30 سپٹمبر تک، تو آپ لوگ اپلائی ضرور کیجیے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ایجوکیشن کے لیے آپ کو بتا دیا کہ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ والے اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آلریڈی بھی اپلائی ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں یا انڈر گریجویٹ کے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ ایلیجیبل ہیں اسکالرشپ کے لیے، تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سیکنڈ تھرڈ فورتھ کوئی بھی سمیسٹر ہے تب بھی آپ اس اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی آپ جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی کے اندر آپ کے کور ہو جائیں کوشچن، پھر بھی آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو کسی بھی طرح کا، اپلائی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لیکن اگر نہیں بھی آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ ادھر ویڈیو کو روکیں، ابھی ویڈیو کو روکنے کے بعد آپ اس کو سکین کریں، یہ سکین نہیں ہو رہا تو آپ یہ سارے ورڈز جس طرح بھی لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ گوگل میں جا کے لکھیں گے تو آپ کے سامنے لنک اوپن ہو جائے گا۔ یہ والا جو لنک ہے یہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے اندر جنہوں نے اسٹوڈنٹس پڑھنے ہیں یا جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے وہ لوگ اس سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے کہ آپ نے اپلائی کرتے وقت کن کن باتوں کو خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ وہ بھی ہم 1-2 دنوں تک ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے۔ اگر آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک وہ والی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسکالرشپس کے لیے، ایڈمیشن گائیڈنس کے لیے، کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینے کے لیے آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ جب بھی فری ہوں گے آپ لوگوں کو آنسر دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔